امیرہ گھر واپس آئی تو ذاتی طور پر اشر کو آج گھر پر موجود پایا۔ وہ صوفے پر بیٹھا فون پر گیم کھیل رہا تھا۔ جو تم استعمال کرتے ہو، مجھے وہ پرفیوم چاہیے، جاؤ مارکیٹ سے لا دو۔ امیرہ نے شاپنگ بیگز ایک طرف رکھے اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں آج باہر نہیں جا سکتا، بابا جان نے پابندی لگائی ہے، وہ بغیر سر اٹھائے بولا۔ کیوں؟ امیرہ کو حیرت نہ ہوئی، جیسے یہ بھی اس گھر کی روایات کی طرح ایک روایتی بات تھی۔ لیکن مجھے چاہیے، میں نے کل شادی پر جانا ہے، وہ بولی۔ اشر نے گہرا سانس لے کر اوپر دیکھا، پھر 1 منٹ رک کر سوچا۔ فیروزی شیشی والے پرفیوم کی بات کر رہی ہو؟ امیرہ نے سر ہلایا۔ میں ابھی کچھ دن پہلے نیا لے کر آیا ہوں، پرانا ختم ہونے والا تھا۔ تم ایسا کرو، وہ لے لو، میں دوبارہ لے آؤں گا۔ کدھر ہے؟ میرے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈبیا رکھی ہوئی ہے، اشر نے کہا اور دوبارہ گیم میں مصروف ہو گیا۔ وہ اٹھ کر اوپر آ گئی اور دھکیل کر دروازہ کھولا۔ اندر عدنان آنکھوں پر ہاتھ رکھے انگلی سے کچھ کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلکوں پر انگلی پھیر رہا ہو۔ شاید امیرہ کو ایک جھلک دیکھ کر وہ فوراً باتھ روم میں چلا گیا۔ شٹ! جانے سے پہلے وہ بڑبڑایا تھا، جو امیرہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اس نے الجھ کر اس جانب دیکھا، پھر شانے اچکا کر وہ جھکی اور دراز کھول کر پرفیوم تلاش کرنے لگی، جب اس کی نظر اچانک سامنے رکھی چوڑیوں کے 6 سے 8 جوڑوں پر پڑی۔ سادی چوڑیاں مختلف رنگوں کی تھیں، کانچ کے اوپر ویلوٹ کی تہہ تھی۔ امیرہ نے مشکوک انداز میں آنکھیں سکیڑ کر ان کو دیکھا۔ ایک جوڑا اٹھا کر جب وہ نیچے پہنچی تو اشر ہنوز فون استعمال کر رہا تھا۔ یہ چوڑیاں کس کی ہیں؟ اشر نے سر اٹھایا۔ کس کی ہیں؟ تم سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھے کیا پتا، میں چوڑیاں نہیں پہنتا۔ اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے دراز سے ملی ہیں۔ کون سے دراز سے؟ اشر الجھا۔ دائیں جانب جو سائڈ ٹیبل ہے۔ اوہ، وہ تو عدنان کا ہے، جب وہ میرے کمرے میں شفٹ ہوا تھا میں نے آدھی جگہ خالی کر کے اسے دے دی۔ اشر کی بات پر امیرہ تھم گئی، پھر آہستہ سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ عدنان اب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا کالر درست کر رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس بلا شبہ وجیح لگ رہا تھا۔ امیرہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک چوڑیوں کا جوڑا تھا۔ جب کسی کے کمرے میں داخل ہوں تو دستک دے کر داخل ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات 7 سال کی عمر تک ذہن نشین ہو جاتی ہے، اگر تربیت درست ہاتھوں ہوئی ہو تو۔ اسے اپنے کانوں میں عدنان کی آواز سنائی دی، جس میں کوئی مزاح، غصہ یا سنجیدگی نہ تھی۔ وہ بے تاثر کھڑا بال درست کر رہا تھا اور امیرہ کی سوئی اس ایک لفظ پر اٹک گئی تھی، تربیت۔ ایکسکیوز می، وہ اگلے ہی لمحے برہمی سے اس کی جانب لپکی۔ ایکسکیوز یو، وہ سکون سے بولا۔ یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے، ظاہری طور پر میں بھی اس میں رہتا ہوں۔ مجھے کیا معلوم کہ آپ اندر ہیں؟ اسی لیے دستک ہوتی ہے تاکہ معلوم کیا جائے کہ کوئی اندر ہے یا نہیں۔ عدنان اب رخ موڑ کر سینے پر بازو باندھے وہاں کھڑا جیسا بھی لگ رہا تھا، امیرہ کو تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی کی بے عزتی کرنے کے بعد وہاں خود ہی آ جایا کرتی تھی۔ امیرہ نے اندر ہی اندر دانت پیس کر عدنان کو دیکھا، پھر طنزیہ مسکرا کر اس کے آگے وہ چوڑیاں کی۔ ایک نسوانی شے کا ایک مرد کے دراز میں پایا جانا کیا معقول بات ہے؟ میں کیا سمجھوں کہ آپ یہاں کن چکروں میں ہیں؟ اور میرا خیال ہے کہ مرد کے لیے غیر عورتوں سے دور رہنا لازم ہے، اور یہ بات 7 سال کی عمر میں ہی ذہن نشین ہو جاتی ہے، اگر تربیت درست ہاتھوں ہوئی ہو تو، وہ چبا چبا کر بولی۔ عدنان کی پرسکون مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس دفعہ اس نے اندر ہی اندر دانت پیسے۔ یہ چوڑیاں میری؟ ہاں، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلا کر سکون سے چوڑیاں وہیں رکھ کر باہر جانے لگی۔ میں دلائل پیش کرتا بھی نہیں ہوں۔ کمرے سے نکلتی امیرہ کی سماعتوں میں عدنان کے وہ الفاظ پہنچے، مگر وہ بغیر جواب دیے سنی انسنی کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اندر عدنان کو وہ یوں جاتی نہایت زہر لگی تھی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ بیزار ہو کر اشر نے فون ایک طرف دوسرے صوفے پر پھینک دیا۔ وہ خود سے بڑبڑایا، سالوں لگے اس ایک موبائل کی ایجاد میں، مگر ہے کوئی شے جو اشر حیات کو متاثر کر سکے؟ پھر اس کی نظر گھڑی پر گئی اور وہ جی بھر کر اکتایا۔ ابھی صرف 1 ہی گھنٹہ گزرا ہے۔ اللہ، ہو سکتا ہے گھڑی ہی خراب ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ اسی وقت اسے کلائی پر گھڑی پہنتے ہوئے نیچے آتا عدنان دکھائی دیا۔ اشر نے سینے پر بازو باندھے اور پیچھے ہو کر فرصت سے اسے دیکھا۔ جانتے ہو، تمہیں دیکھ کر مجھے ایک کہاوت یاد آتی ہے کہ اگر اللہ مرد کو ایسا حسن دے تو عورت کو حیا نہ دے۔ اشر زور سے ہنسا۔ عدنان نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بغیر دلچسپی کے شانے اچکا دیے۔ مجھے میری تعریف دوسرے لوگوں کی طرح متاثر نہیں کرتی۔ عجیب آدمی ہو، مجھے تو بہت کرتی ہے۔ کوئی میری تعریف کر دے، میری تو پورا دن مسکراہٹ ہی لبوں سے جدا نہیں ہوتی، اور میرے ابا جی سب سے خوبصورت تعریف کے بول بولتے ہیں، سننے کے لیے میں نت نئے کپڑے پہن کر ان کے کمرے میں حاضری لگواتا ہوں۔
تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس ایسا باپ ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، عدنان کہہ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اشر نے مسکرا کر محض شانے اچکا دیے۔ آج گھر پر خیریت؟ سزا ملی ہے 24 گھنٹے گھر رہنے کی۔ کیوں؟ لاپرواہی دکھائی تھی تو بابا نے باہر نہیں جانے دیا۔ اب وہ گھر پر نہیں ہیں تو اب چلے جاؤ، انہیں کون بتائے گا؟ ان سے تو چھپ کر چلا جاؤں گا، مگر نافرمانی اللہ تو دیکھ لے گا۔ عدنان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ شہاب کہاں ہے؟ اشر نے پوچھا۔ اپنے گھر ہی ہوگا۔ اسے فون کر کے آج یہیں بلوا لو، میں ویسے ہی گھر بیٹھے بور ہو رہا ہوں۔ عدنان نے سر کو خم میں ہلا کر شہاب کو پیغام بھیج دیا، پھر اشر کو دیکھا۔ یہ قاسم کیسا بندہ ہے؟ قاسم احرام؟ عدنان نے سر ہلایا۔ اچھا انسان ہے، احرام صاحب کا اکلوتا فرما بردار وارث ہے، پیشہ ورانہ لحاظ سے۔ یہ تو کورٹ والوں کو ہی معلوم ہوگا، بابا بہتر جانتے ہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولا۔ عدنان نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ انگلینڈ، لندن۔ آج صبح سے دھوپ تیز نکلی ہوئی تھی۔ دن کی روشنی کا جب سورج کی روشنی سے ملاپ ہوا تو پرندوں نے سکون کیا اور لوگوں نے دل ہی دل میں احتجاج کیا۔ اس تیز دھوپ کے سائے میں اسکول یونیفارم میں ملبوس ایک شانے پر بستہ ڈالے انستاسیا اپنے قدم گھر کی جانب بڑھا رہی تھی۔ وہ عموماً بس کے ساتھ ہی گھر واپس آتی تھی، مگر آج وہ جلدی گھر جا رہی تھی کیونکہ وہ صبح سے ہی اپنی طبیعت میں بیزاری محسوس کر رہی تھی اور بریک کے آنے تک تو بس ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہیں سبزہ پر چلتے اس کے قدموں پر تھی۔ وہ سڑک پر نہیں چل رہی تھی، وہ پارک سے راہداری نکال کر جا رہی تھی، جیسے اکیلی جانا چاہتی ہو۔ اس کے ذہن میں آج اپنی استانی کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو چل رہی تھی۔ آج ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آج کتاب ختم ہو گئی ہے، اور میری طرف سے آج آپ لوگوں کو بریک ہے۔ جو کوئی بھی کچھ بھی کھانا چاہتا ہے کھا لے، اور جو کھیلنا چاہتا ہے وہ بھی کھیل سکتا ہے، مگر آوازوں کو محدود رکھا جائے۔ دوسرے لیکچر میں انگریزی کی استانی نے کہا۔ وہ نرم گو اور شائستہ لہجے والی ہر کسی کی من پسند استانی تھی۔ آج آپ ہم سے باتیں کریں، بائیں جانب کی رو سے ایک لڑکی نے کہا۔ استانی مسکرائی۔ ہمارے ساتھ اپنی زندگی کا کوئی قصہ شیئر کریں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو، انستاسیا کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہا، جبکہ انستاسیا خود بیٹھی ہر چیز سے بے نیاز کاغذ پر لکیریں کھینچ رہی تھی۔ قصہ؟ ٹھیک ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 7 سال کی تھی۔ میرے بابا ایک اسٹور میں ورکر کا کام کرتے تھے۔ بلا شبہ ان کی تنخواہ اتنی ہی تھی کہ گھر چل جاتا تھا، اور یوں بھی میرے گھر کے کچھ خاص اخراجات نہ تھے، لباس اور خوراک کے علاوہ۔ انستاسیا نے اب کاغذ پر ایک ہی سیدھ میں تیسری لکیر کھینچی۔ اس کی سماعتیں باقی بچوں کی طرح استانی کے الفاظ پر ٹکی تھیں۔ ایک دن میں نے اپنے گھر سے باہر ایک عورت کو بچوں میں انگور تقسیم کرتے دیکھا۔ میرا دل کیا کہ میں بھی انگور کھاؤں۔ میرے دادا ہر وقت راکنگ چیئر پر بیٹھے ریڈیو سنتے رہتے۔ جوں ہی میری ماں کام ختم کر کے ان کے پاس بیٹھتی، وہ فوراً ریڈیو بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہوتے، جیسے اسی پل کا انتظار ہو، اور کوئی نہ کوئی ماضی کا قصہ سنانے لگ جاتے، اور میری ماں غور سے سنتی۔ اس دن بھی ان دونوں کو کوئی کہانی میں مگن دیکھ کر میں باہر آ گئی اور اس عورت کے آگے جا کر ہاتھ پھیلایا اور بتایا کہ مجھے بھی انگور چاہیے۔ اپنے بچوں کو دینے کے بعد مروتاً اس عورت نے مجھے بھی ایک دے دیا۔ اب ایک سے کیا ہونا تھا؟ میں اداس ہوئی اور وہ کھاتی ہوئی گھر میں آ گئی، مگر شاید میرے دادا نے مجھے اداس دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے بابا سے کہہ کر انگور منگوائے۔ جب کھا رہی تھی تو ان انگوروں کے بیج ہوتا تھا وہ میں نکال کر ایک طرف رکھ دیتی تھی۔ میرے دادا نے مشورہ دیا کہ اس سے کیوں نہ میں ایک پودا ہی لگا لوں۔ مجھے یہ سوچ کر ڈھیر سارے انگوروں کے خواب آنے لگے۔ استانی نے مسکرا کر بتایا۔ سب بچیاں ان کے ساتھ ہی مسکرائیں۔ انستاسیا اب ان لکیروں کو بیچ آنکھوں کا زاویہ بنا رہی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کاغذ کو نور بخش رہی تھی۔ دادا نے کہا، انگور کا پودا عام طور پر بیل کی شکل میں بڑھتا ہے اور اسے مکمل طور پر مضبوط ہو کر پھل دینے میں تقریباً 2 سے 3 سال لگتے ہیں، جبکہ بیج اگانے کی صورت میں یہ وقت 3 سے 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسرا طریقہ شاخ کا ٹکڑا لگا کر اگانا ہوتا ہے، جس سے پودا جلدی بڑھتا ہے۔ اب میرے پاس شاخ تو نہ تھی تو بیج سے ہی کام چلا لیا، اور میں نے اپنے چھوٹے باغیچے میں یہ پودا اگایا۔ اس پودے کو لگانے کے لیے زرخیز اور اچھی نکاسی والی مٹی، دھوپ والی جگہ اور ہلکی نمی ضروری ہوتی ہے۔ اگر نکاسی اچھی نہ ہو تو پانی مٹی میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے جڑیں سڑ سکتی ہیں اور پودا خراب ہو جاتا ہے، جبکہ اچھی نکاسی میں مٹی نم تو رہتی ہے مگر پانی خراب نہیں ہوتا، جو انگور جیسے پودوں کے لیے ضروری ہے۔ جب آنکھوں کو کاغذ پر کامل شکل نصیب ہوئی تو انستاسیا نے 3 اور لکیریں نیچے کھینچ کر ناک بنانا شروع کیا۔ وہ آنکھیں نسوانی نہ تھیں بلکہ مردانہ تھیں،
دادا نے کہا شروع میں روزانہ ہلکا پانی دینا ہوگا، لیکن جب پودا بڑا ہو جائے تو ہفتے میں 2 سے 3 بار پانی کافی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ پانی نقصان دہ ہے۔ میں نے شروع میں بہت دل لگی سے پودے کو بڑا کیا اور پھر میں اسے بھولنے لگی۔ پانی ماما خود دے دیتی تھی، اور پھر ایک دن میرے دادا نے مجھے بلایا اور کہنے لگے کہ پودا جاندار ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کی کسٹڈی میں ہو تو وہ اپنے مالک سے مکمل توجہ اور دیکھ بھال مانگتا ہے۔ اگر اسے بھول جاؤ گی تو وہ مرجھا جائے گا اور فائدہ نہیں ہوگا، اور تب افسوس ہوگا جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انستاسیا ناپ کو شکل دے کر پیچھے ہوئی اور پھر غور سے اس عادی شکل کو دیکھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر باہر گرے زرد پرتوں کو دیکھا۔ استانی کہہ رہی تھی، میں نے اس بیل کو اور اپنے دادا کی عمر کو ایک ساتھ ہی بڑھتے دیکھا ہے، اور پھر ایک دن آیا جب میں بیل سے انگور توڑ کر چہکتی ہوئی گھر آئی، مگر دادا اس دنیا سے جا چکے تھے۔ سب لڑکیوں کی مسکراہٹیں غائب ہوئیں۔ استانی کی آنکھوں میں اداسی چمکی۔ انستاسیا کا ہونٹوں کو شکل دیتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے تھم گیا، مگر پھر حرکات دوبارہ جاری ہوئیں۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے دادا نے صرف پودے کی بات ہی نہ کی تھی۔ راکنگ چیئر پر بیٹھے اس شخص کو میں نے مرجھاتے دیکھا، یہاں تک کہ اس کا وقت بھی آ گیا، مگر میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ اپنے بوڑھے دادا کے پاس بیٹھ جاتی، 2 گھڑی بیٹھ کر ان کی کہانیاں سن لیتی۔ استانی نے نگاہیں اٹھائی تو ان میں خود سے شکوہ، افسوس اور اداسی کا جذبہ تھا۔ انستاسیا نے بالوں کی کچھ لکیریں پیشانی پر بنا کر قلم بند کر دیا۔ اب وہاں باقاعدہ ایک شکل کی تصویر تھی۔ جو آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں۔ میں آج بھی خواہش کرتی ہوں کہ میں اپنے دادا سے دوبارہ مل سکوں۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملنا چاہتے ہیں جو آپ کا آئیڈیل ہے؟ میرا آئیڈیل میرے دادا تھے۔ سب لڑکیوں نے مشہور اداکار، موسیقار اور اپنے باپ دادا کا نام لیا، مگر انستاسیا کچھ نہ بولی۔ استانی نے اس کی جانب دیکھا جو اسکیچ کو خالی خالی نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم کس سے ملنا چاہتی ہو، انا؟ انہوں نے پوچھا۔ انستاسیا نے نگاہیں اٹھائی مگر جواب نہ دیا۔ استانی چل کر اس تک آئی اور اس اسکیچ کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے، اس نے کہا۔ واؤ، یہ بہت خوبصورت ہے، کیا تم یہ اسے دکھاؤ گی؟ انستاسیا نے ایک سرد آہ بھری۔ استانی نے اسکیچ ایک طرف رکھا اور اسے دیکھا۔ سب لڑکیاں ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہتے۔ کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کچھ دیر بعد انستاسیا اٹھ کر استانی کے پاس گئی اور اپنی طبیعت کا بتا کر گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ استانی نے زارین کو فون کر کے بتایا، پھر انستاسیا کو اجازت دے دی، مگر جانے سے پہلے اس نے استانی کو کہتے سنا، جو تمہارا ہے اور کسی وجہ سے تمہارے پاس موجود نہیں ہے، اسے تلاش کرو، اس سے پہلے کہ دنیا اس کا نام و نشان مٹا دے۔ وہ یہی الفاظ سوچتی گھر تک پہنچ گئی اور پھر دروازہ آہستگی سے کھولا۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ آئی ہے، کیونکہ آج وہ اعلانیہ طور پر کہنا ہی بھول گئی تھی کہ وہ گھر آ گئی ہے۔ اس نے کچھ عجیب آوازیں سنی، پھر ٹھہر کر اس نے ان آوازوں پر غور کرنا چاہا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اس نے اپنی ماں کی کمزور تھکی ہوئی آواز سنی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں؟ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ اسٹیفن نے اپنے لبوں سے ان سخت لفظوں کو حقارت آمیز انداز میں ادا کیا۔ انستاسیا نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ بے شک ایک اچھا باپ تھا، مگر وہ اچھا شوہر نہ بن سکا۔ بالکل ہے، میری اوقات میں آپ کو گھر میں حرام کا پیسہ نہیں لانے دوں گی، میں آپ کو حرام کام نہیں کرنے دوں گی۔ میں آپ کی چٹاخ کی آواز سے ایک تھپڑ زارین کے رخسار کی زینت بنا اور انستاسیا نے خوف سے دروازے کا سہارا لیا۔ اس نے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس کیا۔ وہ اس چیز کی بلا شبہ عادی تھی، مگر ہر بار یہ ظلم نئے سرے سے ڈراتا تھا۔ پھر ہمت کر کے وہ لیونگ روم تک پہنچی اور وہ دونوں جامد ہوئے۔ زارین نے فوراً اپنا چہرہ چھپایا۔ اسٹیفن نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے مروت سے انستاسیا کو قریب کھینچا۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں وہیں کھڑی رہی۔ اسٹیفن پیار سے اس کا حال پوچھ رہے تھے اور اسے اپنے اوپر کمرے میں جا کر آرام کرنے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہوئے زنجیر قدم آگے بڑھائے۔ اس کی نگاہوں نے حرکت کی، مگر اس نے زارین کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے دیکھتی؟ اپنی ماں کے رخسار پر باپ کی زیادتی کا نشان کون سی اولاد برداشت کر سکتی ہے؟ کمرے میں پہنچ کر اس نے بستہ ایک جانب پھینکا اور دروازہ بند کر کے لاک کر لیا۔ پھر یوں ہی دروازے کے ساتھ لگی بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرا دیا اور بے اختیار رونے لگ گئی۔ وہ کیا کرتی؟ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی اپنی ماں کو اس طرح۔ وہ ان زخموں کا مرہم بننا چاہتی تھی، جس کی کراہ بھی اس کی ماں اس کے کانوں تک نہ پہنچنے دیتی تھی۔ اس کی ماں اس کی حفاظت کرنا چاہتی تھی، ان ظالم لفظوں سے، ان سخت لہجوں سے، ان سرد ہاتھوں سے، مگر
اس حفاظت میں اس کی ماں اپنا آپ کھوتی جا رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ مہران کی طرح انستاسیہ کو بھی بات سے محروم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ خود بھی تو بھری جوانی میں باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی۔ آج انستاسیہ نے خود کو روکا نہیں تھا، وہ رو رہی تھی اور روتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آنسوؤں کے ڈھیر میں کب اس کی آنکھ لگی اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ جب اس کی گردن ایک جانب ڈھلکی تو روح جسم میں واپس آئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ جسم بھاری اور گرم تھا، وہاں اب بخار کا بسیرا تھا۔ انستاسیہ نے اٹھنے کی کوشش کی، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور اپنے بیڈ تک پہنچی۔ اسی وقت زارین کھانا لیے کمرے میں آئیں۔ مسکرا کر کھانا ٹیبل پر رکھا اور جھک کر اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیا۔ بناوٹی مسکراہٹ۔ بخار ہے؟ تمہاری ٹیچر نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ چلو اٹھ کر کھانا کھا لو، پھر دوا دیتی ہوں۔ انستاسیہ اپنی ماں کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کافی دیر تک جب انستاسیہ کی نگاہیں زارین خود پر محسوس کرتی رہیں تو پلٹ کر اسے دیکھ کر مسکرائیں۔ کیا دیکھ رہی ہے میری بیٹی؟ انستاسیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مزید پوچھنے لگی، کیا کچھ ہوا ہے؟ انستاسیہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ اور چاہیے کھانے کے لیے؟ وہ کچھ نہ بولی۔ جب زارین کمرے سے چلی گئیں تو انستاسیہ فوراً اٹھی اور ان کے پیچھے دروازہ بند کر کے لاک کیا۔ اس وقت اس کے اعصاب پر بیماری کی جگہ ایک عزم سمایا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بستہ اٹھا کر کھولا، اندر سے کاغذ اور قلم نکالا، کاغذ وہاں رکھا اور قلم کی نب اس پر جھکائی، پھر آغاز کیا۔ ڈیئر مہران بھائی، میں آپ کی بہن انستاسیہ براؤن ہوں۔ یقیناً آپ کو میرے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ میں حیران بہت کم ہوتی ہوں۔ بہرحال مدعے کی بات یہ ہے کہ وہ مکمل توجہ کے ساتھ لکھتی جا رہی تھی۔ کاغذ کے اختتام پر اس نے تحریر کو تمام کیا اور پھر کچھ سوچ کر آخر میں اپنا نمبر لکھ دیا اور کہا کہ اس نمبر پر صرف صبح یا رات 12 سے 1 بجے کے درمیان رابطہ کیا جا سکتا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اگلے دن وہ اسکول میں حاضر ہوئی تو کمرہ جماعت کے بجائے سیدھا اپنی انگریزی کی استانی کے دفتر میں داخل ہوئی اور اسے اعتماد میں لے کر سارا مدعا بتایا۔ استانی نے اس کی مدد کی حامی بھری اور بغیر کسی کو پتہ لگوائے انستاسیہ کو ایک لیکچر کے لیے چھٹی دے دی۔ وہ خط لیے سیدھا صوفیہ کے گھر گئی اور وہاں دستک دینے لگی، مگر جواب موصول نہ ہوا۔ اسی اثناء میں ہانیہ ساتھ والے گھر سے باہر آئی اور بتایا کہ صوفیہ نیاب کے ساتھ مارکیٹ تک گئی ہیں۔ انستاسیہ نے وہ خط ہانیہ کو بطور امانت تھما دیا اور کہا کہ صوفیہ کو دے کر اس کے بھائی تک پہنچا دیا جائے۔ ہانیہ نے مسکرا کر وہ خط پکڑ لیا اور چند باتیں کیں، پھر جانے سے پہلے انستاسیہ کے ساتھ ایک تصویر بھی لے لی۔ واپسی پر انستاسیہ پرسکون تھی، جیسے گویا سارا بوجھ مہران کے سپرد کیا ہو۔ اس کے ذہن میں اس وقت 2 لوگوں کا مستقبل تھا، ایک کا سکون بحال اور دوسرے کا زوال۔ پاکستان، لاہور۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کر دے گا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96۔ امیرہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی گود میں ریل پر قرآن رکھے پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کا چہرہ شفاف اور بال حجاب میں چھپے تھے۔ وہ آج کل قرآن کی آیات کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنے کی بھی کوشش کرتی تھی۔ بے شک قرآن کو زیادہ نہ پڑھ پاتی تھی، مگر کوشش کرتی تھی۔ ایک کام تو یہی ہے کہ قرآن کو اتنا پڑھا جائے جتنا آرام و سکون اور صبر کے ساتھ ایک مسلمان پڑھ سکتا ہے، اور اگر تعداد بڑھانے کی چاہ ہو تو روز کی چند آیات میں اضافہ کیا جائے۔ بے شک اللہ کسی چاند پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر قرآن کے ترجمے پر تھی۔ صفحہ مکمل کر کے اس نے یوں ہی تفصیل کی جانب رخ کیا۔ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مکان میں آئیں اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنی روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگیں، بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہ میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا کہ بات تو یہی ہے، مگر تیرے پروردگار کا ارشاد ہے اور وہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم تو اسے عیسیٰ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے اور اپنی خاص رحمت، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے۔ وہ پڑھ رہی تھی جب ہوا سے کھڑکی بجنا شروع ہوئی۔ آواز بہت تیز تھی۔ امیرہ نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ بجلی نے آسمان میں آواز پیدا کی اور امکان بارش کی اطلاع دی۔
امیرہ نے آخری لائن پڑھ کر قرآن بند کر دیا اور اسے ایک جانب رکھ کر اٹھی۔ احترام سے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر دوپٹہ درست کرتی وہ کھڑکی کی جانب آئی۔ اسے بند کرنے سے پہلے کافور سی ٹھنڈی مہک اور ہوا کو اس نے اپنے نتنوں کے ذریعے دل میں اتارا۔ وہ مسکرائی۔ یوں ہی دل میں خواہش سی جاگی کہ آج زور و شور سے بارش ہو۔ اس نے دعا کی تھی۔ ویسے بھی کچھ دنوں سے اسی طرح زور و شور سے بارش ہو رہی تھی۔ کھڑکی بند کر کے اس نے پردے آگے کر دیے اور جب واپس بیڈ پر بیٹھی تو اپنا فون لے کر لیٹ گئی۔ وہ یوں ہی اس پر انگلیاں چلا کر دیکھنے لگی جب اچانک ایک ویڈیو اس کی نظروں سے گزری۔ وہ کسی نیوز کی ایک ہیڈ لائن تھی۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ لاہور میں شدید بارش ہونے کے باعث کچھ زیر تعمیر سڑکوں پر پانی کھڑا رہ گیا۔ ویڈیو میں غریب عورت اپنا بچہ اٹھائے پانی سے گزر کر ایک خیمے کی جانب بڑھتی نظر آئی۔ خود وہ گیلی ہو گئی اور بچے کو دوپٹے سے سایہ دیا۔ امیرہ کی وہ منظر دیکھ کر آنکھیں بھر آئیں۔ جس خیمے میں وہ رہتی تھی وہ بھی شدید بارش کے باعث گیلا ہو چکا تھا اور وہ دعا کر رہی تھی کہ تیز بارش ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ اور سر پر سائے کے لیے چھت موجود تھی اور وہ اس چھت تلے رہ کر بارش کا مزہ لے سکتی تھی۔ مگر ان کا کیا جن کے سر پر کچی چھت تھی یا تھی ہی نہیں؟ ہم انسان اکثر مانگتے ہوئے یہ یاد رکھتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کتنا فائدہ ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں دوسروں کے لیے کتنا نقصان ہے۔ جب ہمیں کوئی شے تاخیر سے ملے تو اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان کا کیا جو شکایت نہیں کرتے، وہ جو تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں مگر پھر بھی منہ سے شکوے کا ایک لفظ بھی نہیں نکالتے۔ امیرہ نے ان سوچوں کے درمیان انگوٹھے اور انگلی سے آنکھیں صاف کیں اور دھندلی اسکرین کو بصارت صاف کر کے درست کیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسکرین پر انگلیاں چلاتی رہی۔ ذہن کہیں بارش اور بچے کو سایہ مہیا کرتی ماں پر ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ ان میں ہی کہیں اپنی ماں بھی یاد آ رہی تھی۔ اور پھر اگلی ویڈیو میں کچھ الفاظ سماعتوں کو میسر ہوئے۔ سب کو سب نہیں ملتا اور اللہ سب کو سب دے دے تو اس کے پاس کون جائے گا، کون جا کر اس سے مانگے گا؟ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ مطلبی انسان ضرورت کے وقت ہی اس کی جانب رجوع کرے گا۔ پھر ہم انسان ایک دوسرے سے اچھی امیدیں کیوں رکھتے ہیں؟ ہر کوئی ضرورت کے تحت ہی تو آتا ہے۔ دنیا کی 99% مسلمان کی تعداد اللہ کے در پر ضرورت کے وقت جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی ہوگا جو محبت میں حاضر ہوگا۔ امیرہ نے فون ایک طرف رکھا۔ وہ اللہ کے پاس کیوں جاتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتی تھی۔ کیوں ہونا چاہتی تھی؟ تاکہ اللہ اس سے محبت کرے اور اس کی دعا فوراً قبول کرے۔ فوراً؟ یہ ایک مطلب ہی تو تھا۔ دعاؤں کو قبول کروانے کی ضرورت تھی تاکہ ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ آخری بار کس وقت اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کی محبوب عورت بننے کی خواہش کی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ وہ عبادت کیوں نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اسے جہنم کا خوف تھا اور جنت کے چھن جانے کا خوف تھا۔ مگر اللہ کی نظر میں اس کا کیا تاثر ہے؟ اس کی فکر اس نے کبھی نہ کی تھی۔ امیرہ نے اپنا چہرہ سرہانے پر جھکا دیا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ وہ کتنی مطلبی تھی۔ اس نے ہر اس شے کی خواہش کی، یہ نہ سوچا کہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے فون میں اس کے قارئین کے ہزاروں پیغامات موجود تھے جس میں اس کی سٹوریز پر یہی جواب آتا تھا کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، کاش میرے پاس بھی اس طرح کا جوڑا ہوتا۔ بہت سی عوام 10,000 کا ایک جوڑا نہیں خرید سکتی۔ ہائے، یہ کاش بہت سے معصوم لوگوں کی حسرت بن جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ نیچے آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ 10 بجے کے قریب وقت ہو رہا تھا اور سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ بس اسٹڈی روم کی بتی جل رہی تھی۔ امیرہ سیدھا کچن میں آ گئی۔ اس نے گلاس نکال کر رکھا اور جگ سے اس نے پانی انڈیلنے لگی۔ پیتے ہوئے اسے اپنے پیچھے ایک گہرے سانس کی آواز سنائی دی۔ امیرہ نہ پلٹی۔ وہ آرام سے پانی پیتی رہی اور اندر ہی اندر اس کے پیچھے کھڑے شخص کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کی سماعتوں میں عدنان کے الفاظ گونجے۔ امیرہ اکتائی۔ وہ پلٹ نہیں سکتی تھی۔ سارا چہرہ تو سرخ ہوا تھا۔ میں ابھی کسی کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں مشکل جملہ مکمل کیا۔ عدنان کی بھویں اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں سکڑیں۔ اسے گمان ہوا کہ کچھ غلط ہے۔ کیا غلط تھا؟ وہ تھوڑا چل کر قریب آیا۔ میں آپ سے ان چوڑیوں کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا۔ وہ اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم صبح بات کریں گے۔ امیرہ نے چہرہ مزید اس سے دور کیا اور فوراً گلاس رکھ کر وہاں سے جانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے عدنان نے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا اور امیرہ کے بال سیدھا اس کے سینے پر آ بجے۔ نہیں، ہم ابھی بات کریں گے۔ عدنان کی زبان رکی جب اس نے امیرہ کی متورم آنکھیں دیکھی۔ وہ مڑی ہوئی پلکیں ابھی تک گیلی تھیں، جیسے ان پر شبنم کے قطروں کا بسیرا ہو۔
عدنان کے ماتھے کے بل کچھ ہلکے ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پوچھا۔ امیرہ نے آہستگی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی اور سر نفی میں ہلانے لگی۔ کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے۔ وہ ڈٹائی سے وہیں کھڑا رہا۔ امیرہ نے یوں ہی چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ ایک سایہ دار گھر میں موجود ہوں اور آپ کے ساتھ والی جگہ پر لوگ بے سایہ کھڑے ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کیا آپ بارش کی خواہش کریں گے؟ عدنان کے لیے وہ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ اس کی امید نہیں کر رہا تھا۔ اس نے لمحے بھر کا توقف کیا، پھر عام سے انداز میں شانے اچکا دیے۔ میں خواہشات نہیں رکھتا۔ امیرہ عجیب سے انداز میں مسکرائی، ایک تھکاوٹ اور دکھ بھری مسکراہٹ۔ آپ بہت بدل گئے ہیں عدنان۔ آپ اب بالکل پہلے جیسے نہیں رہے۔ آپ ایک بہت غیر متوقع انسان ہیں، امیرہ نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، پھر ایک گیلا سانس خارج کیا اور رخ موڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس بار عدنان نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ بہت پرسوچ انداز میں اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے شک کوئی اور بات کرنے آیا تھا، مگر امیرہ کے تاثرات نے بتا دیا تھا کہ ابھی اس بات کا وقت نہیں ہے۔ وہ نہ جانے کیوں ان آنسو بھری آنکھوں کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا۔ اس کا ذہن تاریک اور خاموش تھا۔ وہاں اکثر خاموشی ہی رہا کرتی تھی، گہری خاموشی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی رات کو وہ روتے ہوئے تم سے پہیلیاں کیوں پوچھے گی، شہاب نے الجھن سے ناشتہ بناتے ہوئے کہا۔ پرسوچ بیٹھے عدنان کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ امیرہ حیات ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، عدنان نے عام سے انداز میں کہا، جیسے یہ تو اتفاقیہ بات تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسے لوگوں کی بہت پرواہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ غلط کرتی ہے۔ مطلبی لوگوں سے کچھ بعید نہیں، یہ فائدہ نہیں دے سکتے، عدنان نے کہا۔ ہر کوئی پرواہ بدلے میں فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ میرے خیال سے وہ ایک معصوم لڑکی ہے، اور یہ بات خطرناک بھی ہے کیونکہ اس پر قاسم کی نظر ہے، شہاب نے انڈا توڑتے ہوئے یاد کروایا۔ عدنان کے تن بدن میں بیزاری گھل گئی۔ اگر وہ وکیل اس وقت یہاں ہوتا تو عدنان کا ہاتھ اور اس کا منہ ہوتا، مگر اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ یہاں نہیں تھا۔ اس کا ذکر نہ کیا کرو بار بار۔ کیوں، تم جلنے لگتے ہو؟ مجھے وہ زہر لگتا ہے۔ ویسے جرائم کے علاوہ وہ گڈ لکنگ ہے، شہاب نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، تبھی تو تمہاری محبوبہ کو پسند ہے، عدنان نے برابر آگ لگائی۔ شہاب جل کر رہ گیا۔ ویسے بھی ذلیل آدمی زیادہ تر شکل و صورت کے خوبصورت ہی ہوتے ہیں تاکہ دھوکہ آسانی سے دے سکیں۔ مجھے تو وہ بالکل اچھی شکل کا نہیں لگتا، عدنان نے اپنی رائے پیش کی۔ جیسے مہران ایک ذلیل اور حسین آدمی ہے، شہاب ہنسا۔ اسی وقت ہوا میں اڑتا ہوا ایک کشن شہاب کے منہ پر آ بجا۔ تمہیں فضول بولنے کو کس نے کہا ہے، ہاں؟ عدنان نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ شہاب نے منہ میں کچھ بڑبڑا کر سر جھٹکا۔ چند لمحات کے بعد شہاب نے ناشتہ ڈال کر سامنے رکھا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ناشتے میں صرف فرائی انڈا، بریڈ کے پیس اور پین کیکس تھے۔ عدنان نے کھانا شروع کیا۔ یہ پھر بھی بہتر ہے میرے لیے۔ امیرہ کے گھر میں تو صبح ناشتے کے نام پر دعوت پکتی ہے، قیمہ، گوشت، روٹیاں اور کھیر۔ میرا تو کولیسٹرول کافی حد تک بڑھ گیا ہوگا، عدنان نے کھاتے ہوئے اطلاع دی۔ شہاب نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ تو یہیں آ جاتے، ویسے بھی ہم 2 دن بعد امریکہ واپس جا رہے ہیں، تمہاری وہاں جا کر دوبارہ روٹین دوبارہ درست ہو جائے گی۔ عدنان آہستگی سے چباتے ہوئے کھانے میں مگن تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو شہاب بول پڑا، پرسوں دوپہر 3 بجے تمہاری واپسی کی فلائٹ ہے، تیار رہنا۔ میری اگلے دن کی ہے، میں یہاں سب ختم کر کے آ جاؤں گا۔ سب ختم کیا؟ سامان پیک کر کے اور اقرا کو بتا کر کہ تم اس کے لیے کیا محسوس کرتے ہو؟ ہاں، شہاب نے سر کو خم دیا۔ عدنان نے ٹھہر کر کچھ سوچا۔ تمہارا اور میرا دونوں کا کام آسان کر دیتا ہوں، مجھے وہ فائل لا کر دو جس میں قاسم کے خلاف ثبوت ہیں، اور ساری ریکارڈنگز مجھے بھیج دو۔ شہاب نے سر ہلایا اور 1 منٹ کے لیے کمرے میں غائب ہوا۔ پھر واپس آ کر اس نے ایک سیاہ فائل عدنان کو دی۔ کیا کرنے والے ہو؟ یہ سب اب امیرہ کے پاس جائے گا۔ امیرہ کے پاس؟ میں اس کی فیور کروں گا تو بدلے میں وہ میری کرے گی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کرے گی؟ اسے کرنی پڑے گی، ورنہ میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں۔ عدنان نے مزید کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ امیرہ کہاں ہے؟ اس نے آ کر ایمن سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، ایمن نے کہا۔ ساتھ ہی عدنان کو تعجب سے دیکھا۔ وہ آج امیرہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا تھا؟ بلوا دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ایمن سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے پیچھے امیرہ اپنا دوپٹہ درست کرتی آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سنجیدہ کھڑے عدنان پر تھیں۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ نے بلایا؟ 2 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، اسٹڈی میں آئیں۔
اسٹڈی میں کیوں؟ یہاں کیوں نہیں؟ کھاں نہیں جاؤں گا، وہ بیزاری سے کہتا اسٹڈی میں چلا گیا۔ امیرہ نے اس کو دیکھتی ایمن کو تعجب سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایمن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ کہہ کر محتاط قدم لیتی اسٹڈی میں آ گئی، جہاں عدنان نے ٹیبل پر سیدھا جا کر وہ سیاہ فائل رکھ دی تھی۔ یہ فائل دیکھیں۔ امیرہ نے بغیر کچھ کہے اپنے قدم فائل کی جانب بڑھائے۔ جیسے ہی اس نے فائل کھول کر سپور دیکھنا شروع کیے، اس کی آنکھیں پہلے الجھن، پھر حیرت اور پھر افسوس سے پھیلیں۔ عدنان نے بولنا شروع کیا۔ یہ ہر اس مشکل کی وجہ کے ثبوت ہیں جو آپ لوگوں پر اب تک آئی۔ اسے پلان کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قاسم احرام تھا۔ کافی وقت سے یہی گیم کھیلتا رہا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ آپ ہیں۔ وہ عزیز صاحب کو برباد کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو حاصل کر کے یہ بخوبی کر سکتا ہے۔ یہ ثبوت جعلی نہیں ہیں، یہ سچ ہیں، اور میرے پاس ریکارڈنگز بھی ہیں۔ عدنان نے ریکارڈنگ لگا کر فون اسے دیا۔ وہ سنجیدہ کھڑا اس کے ہوا ہوتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیس کرو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم اس بات کے ثبوت بناؤ کہ عزیز حیات نے یہ معاملہ انصاف نہیں بلکہ رشوت کی بنیاد پر حل کیا ہے، تو تمہیں فائدہ ہوگا اور عزیز حیات کو گرفتاری میں لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک عزت دار آدمی کے لیے جیل کی ایک ہی رات کافی ہے۔ فون کے اسپیکر سے قاسم کے الفاظ گونج رہے تھے اور امیرہ جامد ہوئی بے یقین سماعتوں سے وہ سن رہی تھی۔ اس کی نگاہیں فرش پر ٹکی تھیں، اعصاب پر ہر جانب بے اعتباری اور بے یقینی تھی۔ ریکارڈنگ ختم ہونے پر عدنان نے فون بند کیا اور بولا، اس آدمی کو عیاں کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر عزیز صاحب اس پر اعتماد کرتے رہے تو ایک دن یہ بازی لے جائے گا اور یہاں بربادی ہوگی، کیونکہ وکیل عام دماغ نہیں رکھتے۔ جو اتنے سالوں سے عزیز صاحب کی پیٹھ پیچھے انہیں ٹریگر کرتا رہا ہے، وہ اتنی آسانی سے پیچھے کیسے ہٹے گا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو یہ ثبوت کیسے ملے؟ امیرہ نے مدھم اور شکستہ آواز میں پوچھا۔ وہ عنقریب رو دینے کو تھی۔ اس بات کو چھوڑیں اور اس پر کوئی قدم اٹھائیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی افسوس یا ملال نہ ہو، اور میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ عزیز صاحب شاید میری دلیل پر یقین نہ کریں کیونکہ میں کچھ دن پہلے آیا ہوں اور وہ قاسم کے ساتھ سالوں سے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والد سے خود بات کریں تو وہ ضرور بات سنیں اور سمجھیں گے، عدنان نے تحمل سے کہا۔ امیرہ صدمے سے وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور کوہنی ٹیبل پر رکھ کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے آنسو بہنے کو بےتاب تھے، آنکھیں گیلی تھیں مگر پلکوں سے آنسوؤں کا راستہ فی الحال روکا ہوا تھا۔ وہ ایک مرد کے آگے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ افسوس تب کریں جب آپ اس کی اصلیت سامنے لانے میں ناکام ہو جائیں۔ ابھی ہمارے پاس افسوس کا وقت نہیں ہے۔ میرے پاس 24 گھنٹے ہیں اور انہی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ امیرہ نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اگر سیلاب کو بر وقت روکا نہ جائے تو وہ پورا شہر اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ امیرہ نے غور سے اس کی جانب دیکھا۔ بدلے میں آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ کچھ خاص نہیں، ہم اس متعلق بعد میں بات کریں گے۔ میری مدد چاہیے؟ امیرہ نے آنکھیں صاف کر کے سر ہلایا۔ میں اشر کو بتا دیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جذباتی انسان ہے اور فوراً جا کر قاسم کا گریبان پکڑ لے گا۔ بہتر ہے کہ پہلے عزیز صاحب کو ہی بتا دیا جائے۔ امیرہ نے اتفاق سے سر ہلایا۔ آپ میری مدد کیسے کریں گے؟ گواہ پیش کر کے، لیکن کچھ محنت آپ خود بھی کریں گی، اختر کو اعتماد میں لے کر۔ اشر نے بتایا کہ وہ آپ کی بات مانتا ہے۔ امیرہ نے سر ہلایا۔ میں اس سے بات کروں گی، اختر کس کام آ سکتا ہے۔ یہ ثبوت ہم حشام صاحب، عزیز صاحب اور احرام صاحب کو دکھائیں گے۔ حشام اور عزیز صاحب کو آپ پہنچا سکتی ہیں لیکن احرام صاحب کو اختر کے ذریعے پہنچا دیں تاکہ قاسم کو ہم پر شک نہ ہو، اور یہ قدم اٹھانے کے بعد بھی آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے وہ اس بات کے پھیل جانے کے بعد مزید کوئی قدم اٹھائے۔ آپ گواہ کون پیش کریں گے؟ ایک پولیس آفیسر، اور باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ عدنان نے فائل کو اس کی جانب دھکیل دیا اور خود دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ امیرہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص دشداشہ میں ملبوس، ہاتھ میں تسبیح لیے سڑک پر چل رہا تھا۔ اس کی خانہ کعبہ سے واپسی ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر شماغ تھا جو اکال کی مدد ترتیب شدہ تھا۔ اس کا چہرہ مطمئن تھا کیونکہ کل دوبارہ اللہ کے حضور حاضری دینی تھی۔ دشداشہ ایک لمبا ٹخنوں تک آنے والا کرتا نما لباس ہے جو عرب کے لوگ روزمرہ رسمی اور مذہبی تقریبات میں پہنتے ہیں۔ اسے کویت اور عراق میں دشداشہ، سعودی عرب میں ثوب اور دیگر علاقوں میں کندورہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیجی ثقافت میں یہ مردانہ وقار اور روایت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ نیز شماغ سر پر باندھنے والا کپڑا اور اکال اسے پکڑنے والی کالی پٹی یا ڈوری ہے۔ اس کے لب تسبیح کے دانوں کے ساتھ ہی حرکت کر رہے تھے۔ چہرے پر طمانینت ہی طمانینت چھائی تھی۔ اس کے لبوں سے نرمی سے ادا ہوا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔
اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ سورہ الدحا آیت نمبر 5۔ وہ ایک گھر کے سامنے رکا۔ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس نے دستک دی۔ اندر سے ایک مرد نے آواز لگائی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ وہ مسکرا کر اس سے گلے ملا اور اندر چلا گیا۔ جب ارادے ہیں نیک اور نیت ہے پرخلوص تو شکست کی کیا اوقات، کیا ہے دین کی پشیمانی۔ عزیز صاحب گھر پہنچے تو کھانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آ گئے۔ آج انہوں نے کسی سے کوئی خاص بات نہ کی تھی۔ وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھے دور کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے سوچ میں گم تھے۔ آج ان کے دفتر میں احرام صاحب آئے تھے۔ ان کے ساتھ ہوئی ساری گفتگو عزیز صاحب کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ ہمیں تمہاری بیٹی امیرہ بہت عزیز ہے اور میری بیگم نے کئی بار اصرار کیا ہے کہ میں اس متعلق تم سے بات کروں۔ دیکھو عزیز، میں امیرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو ہم اس جمعہ کو آ جائیں۔ دفتر میں بیٹھے عزیز صاحب یہ بات سن کر جامد ہوئے۔ لمحے بھر کے لیے ان کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں، کیونکہ وہ بھی اقرا کے رشتے کے متعلق بات کرنا چاہتے تھے۔ مگر احرام صاحب کی غیر متوقع بات کو سن کر انہوں نے کچھ سوچ کر ارادہ فی الحال کے لیے ملتوی کر دیا اور پھر ہلکا سا سر ہلایا۔ مجھے کچھ وقت دو، ہم بات کریں گے، جس دن بھی موقع ملا میں بتا دوں گا۔ انہوں نے بات ٹالی۔ مجھے امید ہے تم اچھا سوچو گے۔ بچوں کے رشتوں کے معاملے میں سب سوچ سمجھ کر ہی ہوتا ہے۔ یہ تو ہے۔ عزیز صاحب مروتاً مسکرائے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ خیال سے جاگے۔ وہاں امیرہ ہاتھ میں کچھ لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا اور اترا ہوا تھا۔ عزیز صاحب اسے دیکھ کر بولے، آ جاؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ، مجھے ویسے بھی اپنی بچی سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ خیریت ہے؟ وہ تشویش سے سیدھے ہوئے اور امیرہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے صرف ایک جھلک ہی امیرہ کے ہاتھ میں سوالیہ نظروں سے اس فائل کو دیکھا تھا۔ ضروری بات ہے، امیرہ نے کہا۔ کہو، کیا ہوا؟ آپ نے اقرا کے رشتے کی بات کی؟ عزیز صاحب نے سر نفی میں ہلایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ دیکھیں۔ امیرہ نے وہ فائل کھول کر دی جس میں قاسم کے سارے رشوت کے معاہدے تھے۔ پھر اس نے اپنے فون سے عزیز صاحب کو ایک ریکارڈنگ بھیجی۔ بابا، آپ کے فون میں ریکارڈنگ بھی ہے، اس کو بھی ملاحظہ کریں۔ قاسم رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ یہ ان سب ججز کے ساتھ ہوئے معاہدے ہیں جن کے کیس وہ جیتے ہیں، اور جن کو رشوت نہیں دی ان میں آپ اور احرام انکل ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو جیل بھجوانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ یہ بات ریکارڈنگ سے ثابت ہو جاتی ہے، امیرہ نے کہا۔ ساتھ ہی وہ اپنے باپ کے تشویشناک تاثرات بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ ثبوت عدنان پہلے ہی حشام اور احرام انکل کو بھیج چکے ہیں، امیرہ نے اطلاع دی۔ کہاں سے ملا یہ ثبوت؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ عدنان نے دیے ہیں، انہوں نے زریاب انکل سے کنفرم بھی کروایا ہے، یہ سب سچ ہے بابا، امیرہ نے کہا۔ عزیز صاحب کے اعصاب پر دفعہ دفعہ غصہ تھا اور وہ سختی سے اوراق پلٹا کر سب کاغذات کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی اتنی مجال؟ وہ اشتعال سے بولے۔ امیرہ نے تعجب سے غصے میں ڈوبے اپنے باپ کے تاثرات دیکھے۔ وہ جو اپنی اولاد کے معاملے میں بہت حساس تھے اور امیرہ کو امید تھی کہ وہ دل برداشتہ ہو جائیں گے، مگر وہ بالکل بھی جذباتی نہیں ہوئے تھے۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی اس گھر کے مضبوط ستون رہے تھے۔ اشر اور عدنان کو بھیجو اندر، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ امیرہ سر ہلا کر باہر چلی گئی اور واپسی پر 2 عدد جوان مرد اس کے پیچھے تھے۔ اشر سیدھا اپنے باپ کی جانب مڑا اور عدنان وہیں دروازے کے قریب سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ وہ لبوں پر انگوٹھا رکھے سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تمہیں یہ سب معلوم تھا؟ عزیز صاحب نے پوچھا۔ کیا؟ اشر الجھا۔ اسے نہیں معلوم بابا، امیرہ نے کہا۔ میں نے صرف اب امیرہ کو ہی بتایا تھا، عدنان نے اضافہ کیا۔ امیرہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ عزیز صاحب اپنا غصہ مزید قاسم کو القابات سے نواز کر نکالنے لگے۔ وہ تینوں وہاں کھڑے سن رہے تھے اور اشر اب سب فائلز کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری جانب حشام صاحب کی حیرت کا بھی یہی امکان تھا۔ یہ پسند کیا ہے اپنے لیے؟ اقرا، اتنا کرپٹ آدمی! تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنی اکلوتی گڑیا کو کسی ایسی مرد کے حوالے کروں گا؟ حشام صاحب کہہ رہے تھے۔ ندامت سے وہ سب ثبوتوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے گویا اسی کی کارکردگی ہو۔ مجھے اب معلوم ہوا ہے بابا، اقرا نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ بچی کو کیا معلوم کہ وہ کیسا ہے، اسی لیے کہا تھا کہ چھان بین کروائیں۔ آج کل کا زمانہ ہمارے زمانوں جیسا نہیں ہے۔ آج کل ہر دوسرا بندہ کرپٹ ہوتا ہے۔ اب ہم بالکل وہاں اس کا رشتہ نہیں کریں گے، حشام صاحب کی بیگم نائلہ نے کہا۔ اقرا اٹھ کر فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اقرا بیٹا، جانے دیں، ابھی ابھی صدمہ لگا ہے، کچھ دیر غم منائے گی پھر ٹھیک ہو جائے گی، نائلہ نے کہا۔ کبھی بات تو نہیں کی اس نے اس سے؟ نہیں، ہماری بچی سمجھدار ہے، وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی، نائلہ نے تسلی دی۔ حشام صاحب نے سر کو کم دیا۔ کل کرتا ہوں عزیز بھائی سے بات، کہ اب رشتہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
انہوں نے کہا۔ وہ فیصلہ ثبوت دیکھتے ہی کر چکے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہمیں پہلے ہی معلوم ہو گیا۔ نائلہ نے شکر ادا کیا۔ رات 9 بجے کے قریب جب قاسم احرام ولا میں داخل ہوا تو احرام صاحب لیونگ روم میں اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے سامنے سارے ثبوت تھے اور آخر میں بھیجنے والے کا نام پر فقط خیر خواہ لکھا ہوا تھا۔ وہ غصہ اور اشتعال سے سرخ ہو رہے تھے۔ مٹھیاں بھینچ رکھی تھیں جو فرط جذبات سے کانپ رہی تھیں۔ ان کی بیگم بھی بے صبری سے پریشانی کی حالت میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی قاسم لیونگ روم میں پہنچا تو احرام صاحب نے بغیر کچھ کہے اٹھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ مجھے لگا تم نے میرا سر فخر سے بلند کیا ہے، مگر اب مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تم نے شرم سے میرا سر مزید جھکا دیا ہے۔ تم جیسی سمجھدار اولاد پر مجھے آج سے زیادہ کبھی افسوس نہیں ہوا، انہوں نے کہا۔ قاسم حیرت اور الجھن سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے ڈیڈی؟ کیا کیا ہے؟ یہ پوچھو کیا نہیں کیا؟ اس قدر گھٹیا ریکارڈ ہے تمہارا، اور یہ بات مجھے کسی غیر کے بھیجے کاغذات سے معلوم ہو رہی ہے۔ احرام صاحب نے غصے سے کہا اور وہ فائل اٹھا کر اس کے قدموں میں زور سے پھینکی۔ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ کاش تم میری اولاد نہ ہوتے۔ ابھی آج ہی رشتہ مانگ کر آیا ہوں میں عزیز سے، کل کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب تک تو اس کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری اولاد کتنا بڑا فراڈ ہے۔ یہ سب جھوٹ۔ قاسم نے بولنے کی کوشش کی مگر اسے ٹوک دیا گیا۔ خبردار، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ انہوں نے سرخ پڑتے چہرے سے انگلی اٹھا کر اسے ٹوکا۔ پھر بمشکل لرزتے قدم لیے وہ صوفے پر جا بیٹھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ان کی بیگم فوراً ان کے پاس آ گئیں۔ شائستہ اپنی اولاد سے کہو کہ میری نظروں سے دور ہو جائے، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایسی اولاد سے بہتر تھا اولاد ہی نہ ہوتی۔ ساری زندگی میں فیصلے انصاف کی بنیاد پر کرتا رہا اور میرے گھر میں ہی اتنی بھری کرپشن کی سورس موجود تھی، مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اسے کہو دفع ہو جائے، ابھی اور اسی وقت، انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، جیسے یہی حرف آخر تھا۔ شائستہ نے قاسم کو فوراً وہاں سے جانے کے لیے کہا، جو شرمندگی اور غصے کی کیفیت میں تھا۔ وہ گیا تو شائستہ نے احرام صاحب کو پانی پلا کر ٹھنڈا کیا۔ احرام ولا میں آج اس قہر کا سا ماحول تھا جو سب کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آتا ہے۔ اگلے دن زریاب صاحب نے بھی آ کر گواہی دے دی تھی اور قاسم کے خلاف عزیز صاحب کا یقین مزید پختہ ہو گیا تھا۔ زریاب وہیں پر موجود تھا جب اسے ابراہیم صاحب کی کال موصول ہوئی۔ اس نے اپنے عزیز صاحب کے گھر ہونے کی اطلاع دی، سر ہلایا، پھر کچھ لمحے ٹھہر کر سنا، پھر اچھا کہہ کر فون رکھ دیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، بھائی چاہتے ہیں کہ امیرہ اور عدنان کا رشتہ ہو جائے۔ آپ اپنی بیٹی سے منظوری لے لیں، تب تک ابراہیم بھائی رشتہ لے کر خود آئیں گے۔ اگر کوئی اعتراض ہے تو اعتراض آپ کا حق ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ عزیز صاحب مسکرائے۔ عدنان بہت اچھا بچہ ہے اور مجھے بالخصوص کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں اپنی بیٹی کی منظوری کو بہت اہمیت دیتا ہوں، کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے۔ میں نہیں چاہتا بعد میں اسے میری وجہ سے کوئی افسوس ہو، انہوں نے مہذب سے انداز میں سمجھایا۔ یہ بہت معقول بات ہے، میں بھی اسی حق میں ہوں، اور سنت بھی یہی ہے کہ منظوری لی جائے۔ بیٹیاں قیمتی ہوتی ہیں، یوں رسک نہیں لیا جا سکتا۔ عزیز صاحب مزید تشکر سے مسکرائے۔ بالکل بالکل۔ وہ زریاب کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اسی متعلق سوچتے رہے تھے۔ امیرہ نے جھک کر پاستے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ عدنان صوفے پر بیٹھا فون پر مصروف سے انداز میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ بال لاپرواہی سے ماتھے پر گر رہے تھے۔ اس پاستے کو دیکھ کر اس نے امیرہ کی جانب سوالیہ ابرو اٹھایا۔ کھا لیں، امیرہ نے بتا کر گویا احسان کیا۔ یہ ہیوی ہے، میں ہیوی فوڈ نہیں کھاتا، عدنان نے اطلاع دی۔ تو پھر آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہائے اللہ، اتنی مہربانیاں! عدنان نے سر اٹھا کر آنکھیں چھوٹی کیے اسے غور سے دیکھا، پھر ذرا ہمدردی سے بولا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ابھی بھی صدمے میں ہیں۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ امیرہ صرف شدت غم کے باعث اس کا خیال کر رہی ہے۔ ارے نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں کچھ اور منگوا دیتی ہوں جو زیادہ ہیوی نہ ہو۔ آپ غالباً چیز اور میونیز کی وجہ سے ایسے کہہ رہے ہوں گے، امیرہ نے کہا، پھر فون پر انگلی چلا کر کچھ اور دیکھنے لگی۔ کس لیے؟ آپ نے میری مدد کی ہے، آپ کو انعام بھی تو ملنا چاہیے، اس نے کہا۔ عدنان نے سمجھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ میری فیور ریٹرن کر دیں، اس نے کہا۔ کیسے؟ امیرہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عدنان نے فون پر زاریہ کی تصویر نکال کر امیرہ کے سامنے کی۔ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ امیرہ نے آگے ہو کر غور سے وہ چہرہ دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ یہ انستاسیہ ہے، اس نے کہا۔ انستاسیہ؟ عدنان الجھا۔ نہیں، غور سے دیکھیں، یہ زاریہ ہیں۔ کیا آپ ان سے ابھی تک ملی ہیں؟ عدنان نے دوبارہ کوشش کی۔ زاریہ؟ میں کسی زاریہ کو نہیں جانتی، اور یہ انستاسیہ ہے، مسز زارین کی بیٹی۔
رکیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، امیرہ نے کہا، پھر اپنے فون پر انستاسیہ کی وہ تصویر نکالی جو کچھ دن پہلے ہانیہ نے بھیجی تھی۔ یہ دیکھیں۔ اس نے فون اس کے آگے کیا۔ عدنان نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ ہو بہو زاریہ کے نقوش۔ وہ چونکا اور پھر کافی دیر خاموشی سے وہی تصویر کو بے یقینی سے گھورتا رہا۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے ریویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔